اچھا مفتی صاحب، اس کے بعد اصال ثواب کے لیے جو ان کے جو مرحومین ہیں، ان کے بیٹے ہوتے ہیں یا ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، وہ جو ختم قرآن کرواتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ختم قرآن کا یہ جو رواج، یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ اس وقت تھا یا نہیں تھا؟ یہاں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اصحال ثواب کے متعلق، اور پھر آپ خود اس پر جج کر لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ معاشرہ کوئی پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، جاہل لوگوں کا نہیں ہے۔ اور اس پر یہ بھی نہیں ہے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آخرت کے دن کچھ لوگوں کو اوندے منہ جہنم کی طرف بھیجیں گے، تو وہ یہ کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ دیکھیں سال ثواب کے متعلق، آپ پڑھے لکھے اس ٹائم نوجوان بیٹھے ہوئے، مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت کوئی شخص مرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد جس وقت اس کا تیسرا ہوتا ہے یا 10واں ہوتا ہے یا 20واں ہوتا ہے، اس میں یہ بتائیں قرآن پڑھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بمشکل 5 یا 10 لوگ اس وقت سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کا مرحوم کو چلیں ہم یہ مانتے ہیں جی ثواب چلا گیا۔ 20 لوگ ہوتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 400-500 کم از کم اتنے لوگ ہوتے ہیں جو کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ اچھا، ان 400-500 لوگوں میں سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ 499، ایک کو چھوڑ دیں، 499 ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھر شاید اس سے بھی اچھا کھانا کھا رہے ہو۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کھانا تو کسی بھوکے کو کھلانے سے ثواب ہوتا ہے، کھانا تو کسی مسکین کو، فقیر کو، یتیم کو کھلانے سے ثواب ہوتا ہے، تو ہمارے ختموں میں نہ غریب ہوتا ہے، نہ یتیم ہوتا ہے، نہ فقیر ہوتا ہے، نہ مسکین ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا تاجر ہوگا، اعلیٰ درجے کا سیاستدان ہوگا، اعلیٰ درجے کا کوئی اور جس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کی ٹور معاشرے کے اندر ہوگی، وہ ہمارے سال ثواب کی محفل میں آ کر بیٹھا ہوگا۔ یہ چیز یاد رکھ لیں۔ اور دوسرے نمبر پر جس طرح آپ نے کہی ہے کہ یہ 20ویں کا، میں اکثر بھی لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بالفرض ایک شخص ہے، اس نے اگر 20ویں کی دعا نہ کی تو کیا ہوگا، یا ایک شخص نے 40ویں کی دعا نہ کی تو کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ بات کو سمجھنے کی چیز ہے کہ اصال ثواب صرف اولاد کو بتایا گیا ہے کہ اولاد اصال ثواب کرتی ہے اپنے والدین کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مرنے کے بعد ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے سوائے 3 اعمال کے۔ اس 3 اعمال میں پہلا عمل یہ ہے کہ اس کی نیک اولاد ہے، اور اس کے بعد اس نے کسی چیز کا رستہ بنایا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس نے کوئی پانی وغیرہ جو ہے وہ کنواں کھدوایا، جس کی وجہ سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں۔ یہ 3 ثواب ایسے ہیں کہ جس کا مرنے کے بعد مردے کو ثواب ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت تو ویسے بھی ثواب کا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں ہمیں اس طرح کی نظیر نہیں ملتی کہ لوگ لا کر بلاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہر نماز کے بعد اور لوگ دن کو رات کو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوتے تھے۔ تو یہ تلاوتیں، یہ ختم قرآن اور قرآن کی یہ جو محفلیں ہیں، تو یہ ہم نے اپنے ایک رسوم کے لیے، رسم و رواجات کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ چیزیں زیادہ تر خرافات میں جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، وہ کس طرح تیسرے کا، 40ویں کا اور 20ویں کا ختم دے گا؟ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز نہیں پڑھ رہا، مرنے کے بعد اس کا جو ختم ہے اور اس کے پیچھے میلاد ہیں اور اس کی بڑی بڑی محافل ہے، اس کا انعقاد کروایا جا رہا ہے۔ تو خدا را اس پر بھی عوام کو بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ اور یہ کوئی میں مسلکی اعتبار سے بات نہیں کرتا ہوں کہ کسی مسلک کے آئیں یہ جائز ہے اور میرے آئیں یہ جائز نہیں ہے، یہ مسلک سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ عوام اس پر سوچے کہ آپ کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، شریعت ہے، اللہ کے رسول کا طور طریقہ ہے، صحابہ کے اقوال ہے، تو آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو لہٰذا اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے بہتر